اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت کے علاوہ یعنی روزہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر سحری کے وقت تک کھانا پینا اور شوہر کا اپنی بیوی سے صحبت کرنا جائز اور حلال ہے۔ صرف روزے کی اوقات میں یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر غروب آفتاب یعنی افطاری کا وقت ہونے تک کھانے پینے اور شوہر اور بیوی کا ہم بستری جیسے حلال کاموں سے رکے رہنا روزہ کہلاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، اب میں کیا کروں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ جو معاملہ فرمایا اس کے بارے میں جان کر ہر کوئی دھنک رہ جاتا ہے۔ لہذا آج کی اس خاص ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور جانیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جس نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع یعنی ہم بستری کر لی تھی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، یعنی روزے کی حالت میں کھانا پینا اور اپنی بیوی سے مباشرت کرنے جیسے جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ آپ افطاری کرنے کے بعد سے لے کر سحری کرنے سے پہلے تک ایسا کر سکتے ہیں، صرف روزے کی حالت میں ہی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور رونے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں برباد ہو گیا، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، آپ مجھے کچھ ایسا فرما دیجئے کہ میری بخشش ہو جائے اور میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے شخص، تو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جس کی وجہ سے تو اس قدر رو رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، یعنی کہ میں روزے کی حالت میں تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر بیٹھا۔ تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ ہوئے اور فرمانے لگے، اے شخص، تو نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں؟ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معلوم تو تھا مگر میں اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب آپ میرے لیے کچھ ایسا کر دے کہ میری بخشش ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب تجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اس کے لیے تجھے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یعنی تم کسی غلام کو خریدو اور پھر اسے آزاد کر دو، تمہارے اس گناہ کا یہی کفارہ ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص حیران ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خود ساری زندگی لوگوں کی غلامی کرنے میں گزار دی، مجھے تو خود کسی نے خرید کر آزاد کیا، میں کس طرح سے کسی غلام کو خرید کر اسے آزاد کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں کسی غلام کو آزاد کروا سکوں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، چلو کوئی بات نہیں، اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کروا سکتے تو تم ایسا کرو کہ لگاتار 60 روزے رکھ لو، مگر یاد رکھنا روزے لگاتار ہونے چاہیے، درمیان میں ایک بھی روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر درمیان میں کبھی کوئی روزہ چھوٹ جائے تو دوبارہ سے تمہیں 60 روزے پورے کرنے پڑیں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا
تو تمہارا یہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے حیران ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ایک روزے کا یہ حال ہے کہ میں ایک دن بھی اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا، تو پھر میں لگاتار 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ کہ اللہ کے نبی، میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لگاتار 60 روزے رکھ پاؤں۔ اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کچھ اور فرما دیجئے، کیونکہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے، اے شخص، اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو تمہارے پاس ایک اور راستہ ہے۔ اگر تم کسی غلام کو آزاد بھی نہیں کروا سکتے، اگر تم لگاتار 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے، تو ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو یعنی 60 غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، وہ مسئلہ پوچھنے والا کہا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ ادھر ہی ہے، اور اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں یہاں پر ہی موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لو اور اسے اپنی جانب سے صدقہ کر دینا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر تو؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گرانا ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور مسکراہٹ یا ہنسی کے سبب آپ کے مبارک دانت دکھائی دینے لگے اور فرمایا، پھر تم ہی اس کے زیادہ مستحق ہو۔ محترم ناظرین، بخاری شریف اور صحیح مسلم میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک شخص مجلس میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے عرض کیا کہ میں رمضان المبارک میں بحالت روزہ اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا کوئی غلام ہے جسے تو اس کے کفارے میں آزاد کر دے؟ اس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے پوچھا، کیا تو 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ پھر وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا کھجور کا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، سائل کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا، حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ تھیلا لے جا اور خیرات کر دے۔ وہ کہنے لگا، خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو، خدا کی قسم مدینے کی اس پوری بستی میں مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ دندان مبارک اندر تک نظر آنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، اسے لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بروایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ پیارے ناظرین، مذکورہ احادیث سے ثابت ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے اور بیوی سے جماع یا ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ افطار سے لے کر اگلی صبح سحری تک بیوی سے جماع یا ہم بستری جائز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔